السلام علیکم ناظرین، کوریڈور ریکارڈر میں خوش آمدید۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک کہانیاں ریکارڈ کرتے ہوئے میں ہوں ملک ظفر۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی بخار پھیل رہا ہے۔ رواں سال سندھ میں تقریباً 8,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ پنجاب میں اس سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 5,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اسلام آباد میں یہ تعداد 2,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پھلوں پر کیڑے مار ادویات کی باقیات کو کم کرنے کے لیے بیگنگ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بیگنگ بیماریوں اور کیڑوں پر قابو پانے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ Wow, this is really very beautiful. Hello, ni hao. Ni hao. Welcome to Aladdin Zindan. Wow. You know, this is put at home. آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں حالیہ خبروں پر۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 26 ستمبر کو بتایا کہ پاکستان میں مونسون کی بارشوں اور سیلاب سے جون کے وقت سے تقریباً 1,638 افراد ہلاک اور 12,865 زخمی ہو چکے ہیں۔ اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ تھا، جہاں 747 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا نمبر آتا ہے۔ چونکہ ملک میں بڑے پیمانے پر سیلاب سے متاثر ہونے والے خاندانوں میں سے نصف سے زیادہ یعنی 54% باہر خیموں میں عارضی پناہ گاہوں میں سو رہے ہیں، جو اکثر پلاسٹک کی پتلی چادروں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اس تباہی نے تقریباً 3.6 ملین مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے، جس کا اثر 33 ملین سے زیادہ لوگوں کے ذریعہ معاش پر بری طرح سے پڑا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی بخار پھیل رہا ہے۔ رواں سال سندھ میں تقریباً 8,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ پنجاب میں اس سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 5,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اسلام آباد میں یہ تعداد 2,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ڈینگی مچھروں سے پھیلنے والی ایک متعدی بیماری ہے اور رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جرابیں اور پورے بازو کی قمیضیں پہنیں، خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں۔ چین کا ہوائی جہاز سے امدادی سامان پاکستان پہنچ چکا ہے، جن میں کل 13,000 خیمے، 1,000 کمپریس بسکٹوں کے ڈبے، 10,000 کمبل اور 10 ٹن ٹماٹر ہیں۔ ملک میں 200 ٹن پیاز کی زمینی کھیپ بھی پہنچ چکی ہے۔ بحری امدادی سامان کو 3 کھیپوں میں مکمل طور پر روانہ کیا گیا ہے اور یہ بالترتیب 3، 8 اور 11 اکتوبر کو کراچی پورٹ پہنچے گا۔ اس مقام پر 100 ملین RMB مالیت کا سیلابی ہنگامی امدادی سامان بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ چین سے قرضوں میں ریلیف حاصل کرے۔ اس کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جب سے ملک میں سیلاب آیا ہے، چین ضرورت کے وقت اپنے حقیقی دوست اور بھائی کے طور پر پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھا ہے۔ چینی حکومت نے 400 ملین RMB کی انسانی ہمدردی امداد فراہم کی ہے اور چین کی سول سوسائٹی نے بھی مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین سیلاب پر قابو پانے اور ان کے گھروں کی تعمیر و نو کے لیے پاکستانی عوام کی ہر ممکن مدد کرتا رہے گا۔ ابتدائی تاریخ سے چین پاکستان تعاون کے خلاف بلا جواز تنقید کرنے کے بجائے امریکی فریق بھی پاکستانی عوام کے لیے حقیقی اور فائدہ مند کچھ کر سکتا ہے۔ چائنیز پیپلز ایسوسی ایشن فار فرینڈشپ ود فارن کنٹریز نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 125 ملین یوان مالیت کی امدادی اور بحالی امداد کا عطیہ دیا۔ چین میں پاکستانی سفیر معین الحق نے عطیے کی تقریب میں شرکت کی اور چین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امداد بہت بر وقت ہے اور اس سے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کی پاکستان کی صلاحیت کو بہت تقویت ملے گی، جسے پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اسحاق ڈار کو وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو مقرر کیا گیا ہے۔ نئے وزیر نے کہا کہ پاکستان کی مہنگائی کی پریشانیوں کی بنیادی وجہ ملک کی بڑھتی ہوئی درآمدات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ شرح سود میں کمی کرتے ہوئے مہنگائی پر لگام ڈالنے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر کم ہے اور جنوبی ایشیائی ملک کے بدترین معاشی بحران پر سخت رد عمل کا وعدہ کیا ہے۔ 26 ستمبر کو جنیوا میں منعقدہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 51ویں اجلاس میں پاکستان نے تقریباً 70 ممالک کی جانب سے ایک مشترکہ بیان دیا، جس میں تمام ممالک کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے احترام اور عدم مداخلت کی نشاندہی کی گئی۔ خود مختار ریاستوں کے اندرونی معاملات بین الاقوامی تعلقات کو کنٹرول کرنے والے بنیادی اصول ہیں۔ مندوب نے کہا کہ سنکیانگ، ہانگ کانگ اور تبت کے معاملات چین کے اندرونی معاملات ہیں۔
اور یہ ممالک انسانی حقوق کے مسائل پر سیاست کرنے اور دوہرے معیار اور انسانی حقوق کے بہانے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی ملک کا سب سے بڑا ایندھن درآمد کرنے والا اور خوردہ فروش متعدد کاروباروں میں تنوع لانے کے لیے اپنی حکمت عملی کے لیے $500 ملین کا LNG ٹرمینل بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا LNG ٹرمینل ہوگا۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک سابقہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ مشترکہ طور پر تعمیر کردہ گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ 1100 کلومیٹر طویل پائپ لائن $2.5 بلین کی لاگت سے سالانہ 12.4 بلین کیوبک میٹر گیس لے جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اگلے ماہ پاکستان کے لیے $1.5 بلین کے کاؤنٹر سائیکلیکل قرض کی منظوری دے گا، کیونکہ اس نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے پیدا ہونے والے خوراک کے بگڑتے ہوئے بحران کو کم کرنے کے لیے ایشیا اور بحر الکاہل کے ممالک کو $14 ارب فراہم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق ڈنمارک اور سویڈن کے قریب نارڈ سٹریم 2 اور نارڈ سٹریم 1 پائپ لائنوں میں لیکس کا ایک سلسلہ پایا گیا۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم جندائے فرازرز نے کہا کہ نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن کا لیکیج ایک دانستہ عمل کا نتیجہ تھا اور یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی کہ لیکیج کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ روسی صدر کے پریس سیکرٹری دمتری پیسکوف نے نارڈ سٹریم 1 اور 2 گیس پائپ لائن کے رساؤ میں مبینہ روسی مداخلت کی بات کو احمقانہ قرار دیا ہے۔ بھارت میں 47 افراد کو لے جانے والا ٹریکٹر سڑک کے کنارے تالاب میں گرنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے۔ شدید گرج چمک کے ساتھ شمالی بھارت میں ایک ہی دن میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت میں گزشتہ سال آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2869 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں ہر ڈگری سیلسیس اضافے کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے کا امکان 12 گنا زیادہ ہے۔ بھارتی صحافی نے پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں F-16 کو اپ گریڈ کرنے کی امریکی منظوری پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ نئے طیارے، نئے نظام، نئے ہتھیار فراہم نہیں کر رہا ہے اور یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو جو فوجی ساز و سامان فروخت کرتا ہے اسے برقرار رکھے۔ ایک روز قبل بلنکن نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی تھی۔ 2022 کی انٹرنیشنلائزیشن رپورٹ کے مطابق جو پیپلز بینک آف چائنا نے جاری کی ہے، چینی کرنسی رنمنبی جاپانی ین کو پیچھے چھوڑ کر چوتھی عالمی ادائیگی کی کرنسی بن گئی ہے۔ پاکستانی امرود مقامی فروخت کے مقابلے میں برآمد سے زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے، لیکن برآمد کے لیے مؤثر طریقے سے مینجمنٹ، پیکیجنگ اور کولڈ چین لاجسٹک کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم چین سے کچھ تلاش کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں بہت مقبول پھل کے طور پر امرود چین میں کتنا مقبول ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ مجھے کبھی بھی امرود نہیں دکھے۔ میں سمجھا کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے چائنا میں، اور 6 سال کے بعد آج میں نے کھائے ہیں امرود پاکستان کے۔ میں بہت پسند کرتا ہوں امرود کھانا پاکستان میں، مگر اس کے بعد جب چائنا میں آیا ہوں تو مجھے کبھی نہیں دکھے۔ در حقیقت یہ پھل چین میں خریداروں کی کبھی کمی نہیں کرتا۔ ہر فصل کے موسم میں وہ تیزی سے فروخت ہو جاتے ہیں اور غریبوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ عام طور پر کاشتکار آف لائن گاہکوں کو براہ راست امرود بیچتے ہیں یا چیٹ گروپس کا استعمال کرتے ہیں اور پھل آن لائن فروخت کرتے ہیں۔ آن لائن گروپس چیٹ کے ذریعے امرود تیزی سے بک جاتا ہے۔ آن لائن گاہک عام طور پر ایک ساتھ سینکڑوں کلو خرید لیتے ہیں۔ چین میں امرود کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ آئیے اپنے پاکستانی رپورٹر کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور چینی باغات کا دورہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ تصویر میں امرود کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ امرودوں کی مختلف اقسام ہیں، جن کا چھلکا باہر سے سبز جبکہ اندر سے گلابی ہے۔ یہ واٹر میلن امرود ہیں۔ تمام گلابی امرودوں کا چھلکا، گودا، پھل، پتے گلابی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مقامی قسم بھی ہے جسے 7 نمبر کہا جاتا ہے۔
اس کا پھل چکوترے جیسا لگتا ہے۔ ہم یہاں امرود کی تمام اقسام کے بیج اکٹھا کرتے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوانگشی سب ٹراپیکل کراپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے امرود کے بیجوں پر اپنی تحقیق 80 کی دہائی میں شروع کی تھی۔ اب بیج اکٹھا کرنے، محفوظ کرنے، ترتیب دینے اور درجہ بندی کا ایک جامع عمل تیار کیا گیا ہے اور ادارہ پہلے ہی سب سے اوپر کے بیجوں کے بیچوں کو عوام میں فروغ دے چکا ہے۔ اگرچہ فصل کی کٹائی کا موسم گزر چکا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ رہ گیا ہے۔ Look at this. Pretty واہ، clean. یہ دیکھنے میں بڑا اور تازہ لگتا ہے، یہ بہت پیارا ہے۔ اس قسم کے امرود میں موتی جیسا گودا ہوتا ہے، اس لیے اسے پرل گواوا کہتے ہیں۔ مزیدار۔ میرے ملک میں زیادہ تر امرود کے چھلکے گہری رنگت کے اور نیم سخت ہوتے ہیں، یہ نرم ہیں۔ یہاں کے امرود کی 98 اقسام ہیں۔ اس کے مقابلے میں پڑوس میں پائے جانے والے اسٹرابری امرود بالکل مختلف ہیں۔ یہ سبز پتے، چمکدار چھلکے اور سرد موسم کے لیے زیادہ قوت برداشت کے حامل ہیں۔ یہاں کے گلابی رنگ کی قسم کو روبی سکوپ کہتے ہیں۔ ان کا گودا کرنچی اور میٹھا ہے اور اس کے اندر کم بیج ہیں۔ اس میں مٹھاس کا تناسب 12% تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ دیگر عام اقسام میں صرف 9% ہوتا ہے۔ فی الحال کوانگشی سب ٹراپیکل کراپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تحقیقی اداروں اور کاروباری اداروں میں پرل اور واٹر ملن، روبی گاوا کے 20,000 سے زیادہ پودے پیدا ہوئے ہیں۔ بیجوں پر تحقیق ابھی جاری ہے اور ادارہ پاکستان کے ساتھ مل کر مزید اعلیٰ معیار کے بیج تیار کرنا چاہتا ہے۔ بہت اچھی اپرچونٹی ہے پاکستانی فارمرز کے لیے۔ میں آج آیا ہوں کوانگسی میں اور کوانگسی ٹراپیکل کراپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آگے پتہ چلا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فارمرز کے ساتھ ان کا کولیبریٹ ہو۔ میں نے یہاں پہ آج ایک امرود کا باغ دیکھا، پہلی دفعہ 6 سال ہو گئے مجھے چائنا میں۔ ہم امرود کی مارکیٹ کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جا سکے کہ پھل اچھی طرح پکے ہوئے ہیں اور عمدہ کوالٹی کے حامل ہیں۔ پاکستان میں امرود کی اقسام کا وسیع ذخیرہ ہے۔ ان کے پاس سرخ کور اور زرد گودا بھی ہے اور وہ بھی جو بہت بڑے ہیں۔ ہم نے 120 اقسام کے بیج اکٹھے کیے ہیں اور ہم ان بیجوں کے ذرائع کو پاکستان کے ساتھ ایکسچینج کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ انہیں بہتر بنایا جا سکے۔ امرود کی پیداوار اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے مناسب اقسام کے چناؤ کے علاوہ پودے لگانے اور چننے کے لیے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں۔ ہمارے رپورٹر نے چینی باغات میں 2 اختلافات پائے۔ سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ امرود کے ہر پھل کو ایک تھیلے سے ڈھکا ہوا ہے۔ کیا یہ صفائی کے لیے ہے؟ چینی ماہرین نے کہا ہاں، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ پھلوں پر کیڑے مار ادویات کی باقیات کو کم کرنے اور کیمیائی کیڑے مار ادویات کے زیادہ استعمال سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کے لیے بیگنگ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بیگنگ بیماریوں اور کیڑوں پر قابو پانے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ پھلوں کی مکھی اس وقت چین میں امرود کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ پھلوں کے نقصان کی شرح ہلکے سے تباہ شدہ باغات کے لیے 30% سے لے کر بھاری نقصان والے باغات کے لیے 90% تک ہے۔ امرود کے باہر یہ چھوٹا سا تھیلا اس مسئلے کا مؤثر حل ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے کیڑوں کے لیے ہمیں روک تھام پر توجہ دینی چاہیے، صحیح دوا تجویز کرنی چاہیے اور باغات کی اچھی صحت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف پودے لگانے کی کثافت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ گھنے لگائے ہوئے باغ کے نتیجے میں روشنی کم ہو جاتی ہے، جس سے کیڑوں اور بیماریوں کی افزائش آسان ہو جاتی ہے۔ امرود کے معیار کو بہتر بنانے کا دوسرا راز پودے لگانے کی کثافت ہے۔ ہم نے پایا کہ یہاں کے درخت زیادہ گھنے نہیں ہیں اور یہاں تک کہ پودوں کی ہر قطار کے درمیان کچھ خلا ہے اور شاخیں سرسبز نہیں ہیں۔ کٹائی کے بعد ہم پھل کی نشو و نما کو یقینی بنانے کے لیے
तराश कर पौधे की साख्त को कंट्रोल करते हैं। दर हकीकत अमरूद के पौधे आसानी से फूल और फल लाते हैं और वो एक ही वक्त में काफ़ी फल ला सकते हैं। हम पौधे को बहुत ज़्यादा फूल और छोटे फल देने नहीं दे सकते। क्या अमरूद के पौधों के लिए बहुत से फूल और फल होना बुरा है? क्या अमरूद के दरख्त को तराशना मजमूई पैदावार में कमी का सबब नहीं बनेगा? हम आमतौर पर अमरूद के दरख्त पर सिर्फ एक फूल छोड़ते हैं क्योंकि फूल फलों के लिए ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल कर लेते हैं। अमरूद के फल को अगर ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दी जाए तो ये बड़ा होगा, इसलिए एक दरख्त पर कम फल रखना भी ज़रूरी है। छोटे दरख्त पर फ़ी दरख्त 40 से ज़्यादा फल पैदा कर सकते हैं, जिससे तकरीबन 30 किलोग्राम फ़ी पौधा और कुल पैदावार तकरीबन 45,000 किलोग्राम फ़ी हेक्टर तक बढ़ जाती है। इन दो टोटकों पर अबूर हासिल करने के बाद अगर हम अमरूद के आला फल हासिल करना चाहते हैं तो फलों की चुनाई, पैकिंग और नकलो हमल के अमल के दौरान हमें किन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए? अमरूद को पौधे से जल्दी नहीं चुन सकते, ये सख्त और खट्टे होंगे। आमतौर पर हम उन्हें उस वक्त चुनते हैं जब वो 70% मुकम्मल पकने के करीब होते हैं। फिर हम फलों को पैक करके मुख्तलिफ बाज़ारों में भेजते हैं। ये एक हफ्ते तक ताज़ा रह सकते हैं। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के ज़रिए अमरूद की फ़रोख्त का अरसा बढ़ाया जा सकता है, ख़ास तौर पर जब दर्जे हरारत 5 डिग्री से कम रहे। ताज़ा फलों की फ़रोख्त के साथ अमरूद की प्रोसेस शुदा मसनूआत भी सार्फिन में मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। इंटेंसिव प्रोसेसिंग के शोबे में पाकिस्तान में बड़ी सलाहियत मौजूद है। चीन और पाकिस्तान ताउन के मज़ीद इम्कानात तलाश कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के लिहाज से हमें मज़ीद मुनाफा हासिल करने के लिए मज़ीद अक़साम की मसनूआत को तलाश करने की ज़रूरत है। हम अमरूद को अमरूद की चाय और अमरूद का रस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने ये भी दरियाफ्त किया है कि अमरूद के पत्तों का अर्क एक किस्म की आबी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान पौधे लगाने की टेक्नोलॉजीज़, कीड़ों पर काबू पाने, मार्केटिंग की हिकमत अमली और मयार की बेहतरी के हवाले से ताउन कर सकते हैं। फलों की प्रोसेसिंग के हवाले से हम अमरूद की मज़ीद मसनूआत के लिए सोच विचार कर सकते हैं। इस साल के आगाज़ से ही चीन ने इलाकाई जामे माशी शराकतदारी मंसूबे में शामिल ममालिक के तहत आसियान ममालिक के साथ मुख्तलिफ़ किस्म का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन किया है और बेल्ट एंड रोड रूट के साथ साथ बुनियादी ढांचे के मंसूबों को बढ़ाने समेत अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। चीनी वजारत तजारत के आदादो शुमार के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई तक चीन और आसियान के दरमियान तजारती हुजम 544.9 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो कि साल ब साल 13.1% ज़्यादा है, जो कि चीन की कुल दरामदात और बरामदात का 15% है। चीन मुसलसल 13 सालों से आसियान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर रहा है और चीन के सबसे बड़े तजारती पार्टनर के तौर पर आसियान का काम मजीद मुस्तहकम हुआ है। जुलाई के आखिर तक जमाशुदा दो तरफा सरमायाकारी 340 बिलियन डॉलर से तजावज़ कर गई और चीन और आसियान बाहमी सरमायाकारी में सबसे ज़्यादा फ़ाल शराकतदार बन गए हैं। इस चीन आसियान एक्सपो का कुल नुमाइश का रकबा 1,02,000 मुरब्बा मीटर है और बूथ्स की कुल तादाद 5400 है। एक्सपो में 1,653 कारोबारी इदारों ने शिरकत की, जो कि साल ब साल 10% ज़्यादा है। चूँकि चाइना आसियान एक्सपो सारा साल ऑनलाइन चलता है, इस साल इसने 2000 से ज़्यादा कारोबारी इदारों को ऑनलाइन शिरकत के लिए राग़िब किया। हमारा ताल्लुक पाउडर मेटलर्जी लैब, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू मटेरियल्स, गवांग दोआंग एकेडमी ऑफ साइंसेस से है और हम जदीद धाती पाउडर की तैयारी और इसके इस्तेमाल पर काम कर रहे हैं। यहाँ हम जो मसनूआत बना रहे हैं उनमें करवी पाउडर, स्प्रे पाउडर, नायाब और नाकाबिले हल धातों का नैनो पाउडर, जो बुनियादी तौर पर 3D प्रिंटिंग में रवानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास टंगस्टन पाउडर और टेंटोलम पाउडर हैं, जिनके तिब्बी बायोमेडिकल शोबे में इस्तेमाल के रोशन इम्कानात हैं। ये टंगस्टन का एक बहुत ही नुमाइंदा 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट है। दरअसल ये CT मशीनों में एक एक्सरे कैलिब्रेटर है। इंतहाई बारीक करवी टंगस्टन पाउडर और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम 0.1 मिलीमीटर की मोटाई के साथ टंगस्टन के पुर्जे तैयार कर सकते हैं, जो इस किस्म के टेंटलम पाउडर के लिए
बेहतरीन तिब्बी मुताबिकत रखते हैं। हम इसे आम तौर पर हड्डियों के मुख्तलिफ जोड़ों और कुछ ज़ाती नोयत के बायोमेडिकल इम्प्लांट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त गुआंगडुआंग एकेडमी ऑफ साइंसेज की हमारी R&D टीम ने सिंगापुर के A+ स्टार जैसे आसियान ममालिक में कुछ तहकीकी इदारों और यूनिवर्सिटियों के साथ ताउन कायम किया है। अब हमारी R&D टीम A+ स्टार की 3D प्रिंटिंग टीम के साथ ताउन कर रही है ताकि दंदान साजी में इस्तेमाल किए जाने वाले NIT अलाई के बारे में एक इम्प्लांट तैयार किया जा सके। प्रिंटिंग की आलमी मार्केट 3D वैल्यू 12% की औसत सालाना तरक्की की शरह से तेजी से बढ़ रही है, जबकि चीन 40% की सालाना शरह नमू के साथ दूसरे ममालिक से आगे है। चाइना आसियान एक्सपो की 5 मुस्तकिल नुमाइशों में से एक के तौर पर एडवांस टेक्नोलॉजी नुमाइश ने 274 नुमाइशें जमा की, जिनमें डिजिटल इकानमी, बायोमेडिसन और सेहत, जदीद ज़राअत, तवानाई की बचत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में नई टेक्नोलॉजीज़ और नई मसनूआत पर तवज्जो दी गई। इस वक्त चीन में कुछ टेक्नोलॉजीज़ ख़ास तौर पर जदीद मटीरियल्स और इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, यहाँ तक कि कुछ शोबों में सर फहरिस्त हैं। मेरे ख़्याल में हौसला अफजा पॉलिसियों और मुहक्किकीन की कोशिशों से हम अपने आसियान दोस्तों के साथ मज़ीद जदीद साइंसी और तकनीकी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। RCEP के आगाज़ के बाद हम समझते हैं कि चीन ख़ास तौर पर गुआंगडुआंग, गुआंगशी और गुआंगडुआंग, हांगकांग, मकाओ, अजीम खलीजी इलाके के पास अपनी कामयाबियों को आसियान ममालिक और RCEP शराकतदारों के साथ शेयर करने के मज़ीद मौक़े हासिल होंगे। मेरे ख़्याल में इसके इम्कानात पहले से कहीं ज़्यादा रोशन होंगे। चाइना आसियान एक्सपो में जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश मुसलसल 18 सालों से मुनक्किद की गई है और 2600 से ज़्यादा कारोबारी इदारों और ताजरों ने नुमाइश में शिरकत की है, जिसमें 4000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। हालिया बरसों में मशहूर चीनी कारोबारी इदारों बशमूल हवावे, JD.com और CRRC और इफ्लेटिक, मशहूर यूनिवर्सिटियों जैसे जेजियांग यूनिवर्सिटी, वुहान यूनिवर्सिटी, चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेज, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, चांगन यूनिवर्सिटी ने इस नुमाइश में शिरकत की, जो कि मशहूर हो गई। चीन और आसियान ममालिक के ताजरों के लिए चीन की जदीद तरीन साइंसी और तकनीकी तरक्की के बारे में जानने और तावन के मौके पैदा करने के लिए एक अहम चैनल, ये नुमाइश चीन और आसियान ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल और बाअसर होती जा रही है। पाकिस्तान के चीन के साथ तवील अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मेरे ख़्याल में दोनों ममालिक कुछ तरक्की याफ्ता शोबों में, ख़ास तौर पर न्यू मटीरियल्स के शोबे में एक दूसरे के मददगार हैं। हम पाकिस्तान के साथ हर सतह पर न्यू मटीरियल्स की तरक्की में ताउन करने के लिए तैयार हैं, ख़ास तौर पर बायोमेडिकल मटीरियल्स के शोबे में। पाकिस्तान और चीन दोनों बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेहतमंद ज़िंदगी के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं और उम्र रसीदा अफराद की तादाद बढ़ रही है, इसलिए जदीद इम्प्लांट मटीरियल्स और बायोमेडिकल मटीरियल्स के मैदान में चीनी और पाकिस्तानी मुहक्किकीन के दरमियान ताउन का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान चीन के अच्छे दोस्तों में से एक है। हमें अब भी यकीन है कि चीनी सरमायाकार मशरकी एशिया, वियतनाम या दीगर मार्केटों में जाने के बजाय पाकिस्तान जाने को तरजीह देंगे। अगर उन्हें स्विच करना है तो उन्हें चीन से बाहर जाना होगा। उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। हमारे पास खुसूसी इक्तिसादी जोन्स हैं। हम चीनी सरमायाकारों को खुसूसी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं और उन्हें तरजीह देते हैं। हम चीनी सरमायाकारों के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजती इक़दामात कर रहे हैं और हमारे पास चीन तक ज़मीनी रास्ता है ताकि वो पाकिस्तान जा सकें। वो अपनी सनत को मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तानी मार्केटों को भी तलाश कर सकते हैं। चीन ई-कॉमर्स की सनत के आलमी रहनुमाओं में से एक है, इसलिए हम चीनी वज़ारत तिजारत के साथ साथ चीनी मकामी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि वो अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़ दे सकें। और हम चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी मसनूआत को भी तरजीह देना चाहिए ताकि वो कम से कम कीमत में ज़्यादा मसनूआत हासिल कर सकें। इसके अलावा हम इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां ग्राहकों को उनकी मर्ज़ी की चीज़ें एक ही जगह मिल सकें। दरअसल सरहद पार ई-कॉमर्स वो चीज़ है जिसे हम फ़रोग़ देना चाहते हैं। ई-कॉमर्स चैनल्स के ज़रिए हम चाहते हैं कि चीनी हुकूमत पाकिस्तानी कस्टम के साथ भी ताउन करे ताकि लोग पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों के लिए ताओबाओ की तरह चीन में अपनी मसनूआत
آن لائن ڈسپلے کر سکیں۔ یوں وہ پاکستان سے براہ راست فروخت کر سکتے ہیں، کرنسی براہ راست پاکستان میں جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس قسم کا طریقہ کار وضع کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم پاکستانی مقامی پروڈیوسرز کو سہولت فراہم کر سکیں۔ چین میں ان کے پاس بہت زیادہ سٹوریج ایریا ہو سکتا ہے۔ چینی حکومت ہماری مدد کر سکتی ہے اور ایسی حکمت عملی بنا سکتی ہے جہاں ہم پاکستان میں بیٹھ کر اپنی مصنوعات فروخت کر سکیں۔ تعاون کے پلیٹ فارم کی تعمیر تجارتی روابط کو بڑھانے اور تبادلوں اور باہمی اعتماد کو گہرا کرنے کے ذریعے چین آسیان ایکسپو مؤثر طریقے سے علاقائی اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دے رہی ہے۔ ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے باضابطہ نفاذ کے ساتھ چین آسیان ایکسپو مستقبل اور بیلٹ اینڈ روڈ RCEP میں انیشیٹو کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ ملائیشیا کی سیاحت، ایرانی دستکاری، تھائی لیٹکس مصنوعات، لاؤ پرانے درخت کی چائے، انڈونیشیائی ناشتے، اطالوی اصلی بیئر، آسٹریلوی سوڈا، فرانسیسی پروینس لیونڈر وغیرہ سبھی کو ایکسپو میں پذیرائی ملی۔ Wow, this is really very beautiful. Hello, ni hao. Ni hao. Welcome to Aladdin Sinden. Wow. You know, this is put at home. Okay. And suddenly you will marry for wife. Really? Report. So this is made in where? In Alabo, if you have Aladdin at home, it's Okay. me, you have 4 wives. Oh. So don't put at your home. You can So, put camel. so this friend is belongs to Arab. Yeah, so put only camel. Okay. To be safe. Otherwise, Camel. Wow, it's very beautiful. This all is a handmade? yeah, this is my grandfather. In the morning, get up Oh. and made it some luck inside. So Oh. this is all is by stone. It's good. It's very Why good. don't make report with me? Yeah. And this is dates, you know. Wow. Yeah. I know. This is from Shamu, Oh. from Dubai, Shamu. Yazzie. Yes. Oh yes. Where are you from? I'm from Pakistan. We are good friends with Thank you. Thank you, brother. Thank you so much. You're welcome. You have very good products here. You display very beautiful handicrafts. Thank you. We have And- also the light. Wow, it's very beautiful. This is all is by hand, handmade light. Wow. This is Arabic design, huh? Yeah, this Arabic. This is all is from the sea stones. Wow. We take it and we print it by one handmade. Ah. I think you visit us before, huh? Yeah, I saw it before many times, and your products are really very attractive. Thank you. I'm sure you will get good business, Thank brother. you. آج کا کوریڈور ریکارڈر یہی تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔